بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ، امید ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دماغ میں کفریہ خیالات آنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جی، بہت ہی اہم سوال ہے۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں، تو اس چیز کو آج ہم سمجھ لیں۔ اس ویڈیو کے اندر آج ہم اس پر بات کریں گے اور کھل کے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، خیالات آنا بری چیز نہیں ہے، یہ تو فطری چیز ہے، سب کے دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ لیکن خیالات میں الجھ جانا یہ بری چیز ہے۔ خیال آنا یہ بری چیز نہیں ہے، خیالات میں الجھ جانا یہ بری چیز ہے۔ خیال آئے تم اپنے کام میں ویست رہو، اپنا کام کرتے رہو، اس کو جھجھوڑ دو، چھوڑ دو، تو وہ خیال چلے جائیں گے۔ اب اگر کوئی کفریہ خیالات دماغ میں آتا ہے، ذہن میں کوئی کفریہ خیالات آ گیا، لیکن اس نے زبان سے وہ چیز نہیں ادا کی ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ اس کا ایمان برقرار رہے گا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے اوپر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو خیال یہ اپنے قابو میں نہیں، خیالات آنا یہ اپنے قابو میں نہیں۔ خیالات تو آئیں گے، لیکن ہم اس خیالات میں الجھ جائیں، غور و فکر کرنے لگیں، اور یہ غلط چیز ہے۔ خیال آیا، فوراً ہم نے لا حول پڑھ لیا۔ اس کا علاج سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اپنے کام میں لگ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، تب تو بہتر رہے گا۔ لیکن ہم اس کا خیال میں الجھ گئے اور اسی کے بارے میں سوچنے لگے اور زبان سے ہم نے کہہ دیا، تو یہ غلط چیز ہے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں یہاں پر کہ دماغ میں کفریہ کوئی خیالات آ گیا اور وہ جان بھی رہا ہے کہ یہ کفریہ خیالات ہیں، اور میں اگر اس کو زبان پر لاتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، ایمان سے میں ہاتھ دھو بیٹھوں گا اگر میں یہ کلمات زبان سے کہہ دیے، تو وہ نہیں کہہ رہا ہے زبان سے، اپنے آپ کو قابو میں رکھ رہا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہے کہ یہ کفریہ خیال جملہ ہیں، کفریہ کلمات ہیں، تو وہ اپنی زبان کو روکے ہوئے ہے، اپنی زبان پر وہ نہیں لا رہا ہے۔ تو علماء کرام یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان دار ہونے کی نشانی ہے، یہ ایمان کی ایک نشانی ہے۔ بھائی ایمان ہی کی تو نشانی ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر ایمان نہ موجود ہوتا تو دماغ میں جو خیالات آیا، چاہے کفریہ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ زبان پر بے تحاشا لائے گا، بول دے گا، اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن خیالات آئے کفریہ اور زبان پر وہ نہیں لا رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے کہ یہ کفریہ خیالات ہیں، پھر بھی اپنی زبان کو روکے ہوئے زبان پر نہیں لا رہا ہے، تو بھائی جان بوجھ کے تو نہیں لا رہا ہے نا، اس لیے تو نہیں لا رہا نا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، ہمیں زبان سے کہیں گے تو ہمیں کفر تک پہنچا دیں گے، اس لیے تو نہیں نکال رہا نا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ اور اسی کے اندر الجھ جانا، خیالات آئے اسی کے اندر الجھ جانا، اسی میں الجھے رہنا، دن بھر غور و فکر کرنا، یہ غلط چیز ہے۔ تب تو آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہوگا، آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے، آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائیں گے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ تو یہ ضروری چیز، یہ بہت اہم چیز ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں، روزمرہ کے حالات ہیں۔ تو یہ چیز آپ یہاں پر کلیئر ہو گئی کہ خیالات آنا یہ بری چیز نہیں ہے، یہ انسان کے قابو میں نہیں، ہمارے قابو میں نہیں کہ خیالات کو ہم روک لیں۔ خیالات آئیں گے، ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ خیالات جو ذہن میں دماغ میں آتے ہیں، جو ہمارے مائنڈ میں جو وسوسے آتے ہیں، ان کو ہم اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر دماغ میں یا مائنڈ میں ہمارے کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے، کوئی ایسے خیالات آتے ہیں جو زبان سے کہہ دیں تو کفر تک پہنچا دیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو وہیں پر چھوڑ دیں اور اپنے کام میں لگ جائیں اور لا حول ولا قوت پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ جو کفریہ خیالات آتے ہیں، جو گندے خیالات، گندے وسوسے آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تو فوراً جیسے ہی آئیں ہم لا حول پڑھنا شروع کر دیں، اس سے ہم کو انشاءاللہ نجات مل جائے گی، اور اپنے کام میں لگ جائیں اور اس سے پریشان نہ ہوں،
وہ صاحب جنہوں نے سوال کیا ہے تو وہ اس سے پریشان نہ ہو کہ یار دماغ میں کفریہ خیالات آ رہے ہیں، ذہن میں کفریہ خیالات آ رہے ہیں، ہم کیا کریں، تو اس سے کوئی پریشان نہ ہو، یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک تو ایمان کی نشانی ہے، یہ کیا ہے، ایمان کی نشانی کہ دماغ میں کفریہ خیالات آیا اور تم نے زبان سے نہیں کہا، اس لیے کیونکہ جانتے ہو کہ یہ کفریہ خیالات ہے تو تم نے اپنی زبان کو روک لیا، تو یہ ایک ایمان ہونے کی نشانی ہے، تو یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی لوگوں کو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو لوگ سمجھ گئے ہیں تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں ویڈیو بناؤں گا، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کے دماغ میں آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔